بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور وہ حکم نہیں دیے گئے مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں تو اس حالت میں کریں اس کے لیے دین خالص کر کے۔ جب تک ہماری نیت خالص نہ ہوگی صرف اللہ کو پکارنے کی، ہم تو کہتے ہیں کہ جیسے چھت کے ساتھ سیڑھی لگائی جاتی ہے ایسے ہی ہم کسی کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے جو شہر کے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ تک ایسے تو نہیں پہنچا جاتا، پہلے ہم اپنی عرض جو ہے وہ اس کے وزیر تک کریں گے یا سپہ سالار تک کریں گے، وہ وزیر تک پہنچائے گا، وزیر پھر بادشاہ تک پہنچائے گا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں نہ بیان کریں، وہ تو دل کی باتیں، دل کے راز، دل کے بھید ہر چیز کو جانتا ہے، دل میں خیال بعد میں آتا ہے، میرا رب اس کو پہلے جانتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا ہر جگہ یہ حکم دیا کہ اگر میری عبادت کرنی ہے تو خالص، پیغمبروں کو حکم دیا تو یہ کہ خالص میری عبادت کرو، خالص مجھے پکارو۔ اگر میری عبادت میں ایک ذرہ بھی کسی اور کی عبادت کا شامل ہو گیا، دینا ہے تو خالص میری رضا کی نیت کر کے دو، اگر اس نیت میں ایک ذرہ بر بھی ریا شامل ہو گیا تو میں اس عبادت کو قبول نہیں کروں گا۔ کلمہ طیبہ کے بعد جس شخص کو اللہ تعالیٰ دین میں اخلاص عطا کر دیں تو اسے دونوں جہانوں کی خوبیاں عنایت فرما دی گئیں۔ دنیا کی کوئی نعمت اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جسے اخلاص کی نعمت نہ دی گئی وہ دونوں جہانوں میں ناکام و نامراد ہو گیا۔ اخلاص اللہ کو بہت پسند ہے۔ اخلاص بھی کیسا اخلاص؟ روزہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ باقی سب عبادات میں تو تھوڑا بہت کوئی اور شامل ہو جاتے ہیں، انسان نظر آ جاتا ہے، لیکن روزہ تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، تو اس لیے اس کا سب سے زیادہ اجر ہے۔ تو نیکی اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے جس میں خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ ہم فانی انسان ہو کر، عام انسان ہو کر، پست ہو کر، عاجز ہو کر اخلاص کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ خلوص والا انسان ہمیں پسند ہے جو خالص ہمارا ہے، تو وہ تو پھر رب العالمین ہے جس نے ہمیں بنایا، سنوارا، عطا کیا اور اپنے پاس سے ہمیں سب وہ نعمتیں دی جس کی ہمیں ضرورت تھی، تو وہ کیوں نہ اخلاص کو پسند کرے گا۔ عبادہ بن صامت کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ لوگ مجھے پسند کریں، وَأَحِبُّ أَنْ أُحْمِدَ، لوگ میری تعریف کریں کہ یہ بڑا نمازی ہے۔ کہنے لگے تیری عبادت ضائع، کیونکہ اللہ شراکت کو پسند نہیں کرتا۔ اخلاص خالق اور مخلوق کا وہ راز ہے کہ اسے فرشتے انسان جانچ نہیں سکتے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان جو ہے اس میں کتنا خلوص ہے؟ خلوص تو ایک دل کی پکار ہے جو صرف رب جانتا ہے۔ قلب سے نکلی ہوئی دعا جو ہے اس میں کتنا خلاص ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمالوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کافر و مشرک کے اخلاص کی بھی قدر کرتا ہے میرا اللہ، تو ایک مومن کے اخلاص کی کتنی قدر کرے گا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتا رہا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن انہیں ان چند افراد میں شامل کیا جن کے قتل کی اجازت دی گئی تھی، چاہے وہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ جائیں۔ اب دیکھیے گا ذرا اخلاص نے کیسے ان کی جان بچائی۔ انہوں نے جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق مسلمانوں کے خلاف لڑی اور مسلسل نبی کریم کو ایذائیں دی، لیکن جب فتح مکہ میں پتہ چلا کہ اب پکڑے جانا ہے تو فرار کا ارادہ کر لیا۔ اکرمہ فتح مکہ کے وقت یمن کی طرف کشتی کے ذریعے بھاگ نکلے، لیکن درمیان میں کیا ہوا، دوران سفر ہوا، طوفان آیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تو اللہ نے نقشہ کھینچا، اللہ نے فرمایا یہ جو ہے نا کافر و مشرک مکہ کے، کیا ہوتا تھا، سمندری طوفان آتا، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں آتی، تو کشتی کا جو
ملاح تھا نا وہ کہنے لگا لات کو نہ پکارنا، منات کو نہ پکارنا، نہ عزا کو، نہ نیلا کو، نہ اصاف کو، کسی کو نہ پکارنا، بلکہ کیا کرو اخلصوا لہ فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا۔ تو یہاں پر سمندر کے اندر تمہارے معبود کام نہیں آئیں گے، عربی زبان تھی نا ان کی، تو عربی زبان میں کہنے لگا یہاں پر تمہارے معبود کام نہیں آئیں گے، بلکہ خالص کر کے جو ہے وہ اللہ کو پکارو۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ تری کے اندر جو ہے وہ صرف اللہ کام آتا ہے، اور خشکی کے اندر جو ہے وہ ہمارے معبود بھی کام آتے ہیں۔ اب اکرمہ جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دنیا پلٹ دی، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر تری میں وہ اللہ ہی صرف کام آئے گا تو خشکیوں میں بھی وہ اللہ کام آ سکتا ہے۔ وہیں پر خالص اللہ کو پکار کر دعا کی، کہنے لگے اللہ اگر لئن انجیتنا من ہذہ، اگر اللہ تو مجھے یہاں سے نجات دے دے گا تو میں شکر گزار کرنے والوں اور تیرے نبی پر ایمان لانے والا بن جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خلوص سے کی ہوئی دعا جو ہے اس کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کو پار لگایا اور وہ مکہ کی طرف واپس آئے، اور اس طرح آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے سے ایمان کو پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو مرحبا برکب الحاجر، مہاجر کے سوار کو خوش آمدید ہو، یعنی نبی نے نہ صرف معاف کیا بلکہ دل سے قبول بھی کر لیا۔ حضرت اکرمہ کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خالص عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو۔ مصیبت میں کافروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی پکارنے کے قابل ہے، تو ہم کیوں غیر اللہ کو پکاریں؟ اور ہماری خالص نیت جو ہے وہ ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اللہ نے فرمایا ان سے کہیں انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اے نبی میرے ان بندوں کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خالص اس کی عبادت کروں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کروں۔ تو جب بھی عبادت کرنی ہے خالص اللہ کے لیے، جب ہم اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک عالم کا جو ہے وہ پیغام سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے جس کے گواہ صرف اللہ ہو اور انسان ہو، کوئی نیکی ایسی ہو جس میں ہم اللہ کو واسطہ دے سکیں، اللہ وہ نیکی خالص تیرے لیے کی تھی۔ احادیث کے اندر ایسے جا بجا واقعات بکھرے ہوئے ہیں جس میں لوگوں نے اللہ کو اپنی اس نیکی کا واسطہ دیا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کی گئی تھی۔ کسی انسان کا اس میں واسطہ نہیں تھا، کسی انسان کو اوپر جو تھا وہ احسان نہیں لادنا تھا، کسی والد یا والدین کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے خالص۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کا صلہ دیتے ہوئے ان کی نہ صرف سنی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نواز بھی دیا۔ تو اکرمہ اس وقت کافر تھے، اللہ نے سنی اور ان کو جو ہے وہ ایمان بھی دے دیا، موت سے بھی بچا لیا، اور ان کے واقعہ کو ہم لوگوں کی نصیحت بھی بنا دیا کہ اکرمہ کے واقعہ سے نصیحت پکڑو کہ جو خالص اللہ کو پکارتا ہے، چھپ کر اللہ کو پکارتا ہے، دل میں اللہ کو پکارتا ہے کہ کوئی اور نہ سنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔